انہوں نے جس طریقے سے اقتدار میں آئے 2018 کے انتخابات میں، کس کی گود میں بیٹھ کے آئے، کون سے آئین کو فالو کرتے ہوئے آئے، کون سے قانون کو فالو کرتے ہوئے آئے، وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے۔ کس طریقے سے آرٹی ایس بٹھا کے آئے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ یہ وہی مرد مومن، ان کے مرد حق جو کہ کہتے ہیں کہ جیل میں اکیلے بیٹھ کے لڑ رہا ہے، جب اقتدار ان کے لیڈر کو این آر او نہیں مل رہا، ان کے لیڈر کو معافی نہیں مل رہی، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کی سزائیں ان کو بھگتنی پڑیں گی۔ آج پی ٹی آئی بھلے شرافت کا جو لباس اوڑھ رہی ہے یا جس طرح کے بڑی انقلابی باتیں کر رہی ہے، ان کی پوری سیاست کی شروعات، ان کی سیاست کا اختتام انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے ہوگا۔ مجھے آج بھی ہمارے پاکستان کے عظیم ہیرو عبدالستار ایدھی صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جس میں مولانا عبدالستار ایدھی نے کہا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان نیازی میرے سے ملنے آیا اور مجھے کہا ہمیں مل کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب غیر سیاسی تھے، پاکستان کے قومی ہیرو تھے، پاکستان کی شان تھے۔ اگر وہ آپ کے لیے جو باتیں کر رہا تھا، پھر آپ نے حکیم سعید کی بھی کتاب سن لی ہوگی، اس میں عمران خان کے کردار کے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ڈاکٹر اسرار کی کتابیں بھی سن لی ہوں گی، پڑھ لی ہوں گی، اس نے عمران خان کو تانے بانے کہاں سے ملنے کی بات کی ہے۔ جی شرجیل صاحب۔ جی سر، تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ریزولوشن چیف منسٹر صاحب نے پیش کیا اور سب ممبر نے اپنی بات کی، ہمارے دو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے اپنی بات کی، شبیر قریشی صاحب نے اور جماعت اسلامی کے ہمارے دوست نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلط قسم کے ایک حقائق اس اگست ہاؤس میں پیش کیے گئے، اس کی تصحیح ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ریکارڈ میں ہماری اسپیچز بھی ریکارڈ میں ہیں اور جو اپوزیشن کے ممبرز کی اسپیچز وہ بھی ریکارڈ میں، تو ریکارڈ کی درستگی ضروری ہے۔ پہلے میں شروعات کروں گا میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس ریزولوشن پہ چیف منسٹر صاحب نے بڑے تفصیلی طور پہ بتایا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو ہمارے سیاہ باب اس سے پہلے چل رہے تھے وہ کس طریقے سے متاثر ہوئے۔ سر شبیر قریشی صاحب جو بڑی جوش و خطابت میں تقریر کر گئے، شبیر قریشی صاحب کو اگر پہلے 2 منٹ بیٹھ جائیں تو میں تھوڑی نماز دونوں ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کی امامت میں پڑھ لوں گا، لیکن 2 منٹ سن لیجیے گا۔ جی تو سر جو حقائق ہیں، حقائق تاریخ میں سب کے سامنے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے بتایا، اس کے اغراض و مقاصد بتائے، میں اس کو ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جس طریقے سے عدلیہ کی جانب سے شب خون جمہوریت پہ مارے گئے، عدلیہ کے چند جج حضرات، سب کی بات نہیں کروں گا، جس طریقے سے وہ ایز اے ٹول استعمال ہوئے، الیکٹڈ گورنمنٹس کو انہوں نے گھر بھیجا، الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو انہوں نے گھر بھیجا، غیر آئینی آمروں کے کاموں کو جس طریقے سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا، وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ سر میرے جماعت اسلامی کے دوستوں نے بات کی اور بڑی ڈیموکریسی کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ وہی جماعت اسلامی ہماری ہے، یہ ان کے دوست ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے کالے قوانین کو انڈورس کیا، یہ وہی جماعت اسلامی کے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے ایل ایف او کو انڈورس کیا، اس کی حمایت میں یہ لوگ میدان میں آئے۔ اور آج جب جمہوری پارٹیاں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں جمہوری، اس پہ جو ہے ان کو اعتراض ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سیاست جو انفارچونیٹلی میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی رہی ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو بات کی، شبیر صاحب نے پی ٹی آئی کی کہ جی